آج ہم خداوند کی زندگی بخش کلام سے سیکھتے ہیں۔ مین پوائنٹ ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک عبادت تو یہ کر رہے ہیں، لیکن خدا جو ہے اپنے بندہ پولس رسول کے وسیلہ سے ایک بڑی خوبصورت عبادت کا اعلان کر رہا ہے، ایک خوبصورت عبادت کرنے کو کہہ رہا ہے۔ کون سی بات کرنے کو کہہ رہا ہے؟ پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بدن، اس کے بدن، اپنے بھرا کا بدن نہیں، اپنی بہن کا بدن نہیں، اپنے پتر کا بدن نہیں، بلکہ اپنے بدن، کسی عزیز و اقارب کے نہیں بدن، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی اپنا بدن قربان کرنے کو دیا ہے۔ کس کو قربان کرنے کو دیا ہے؟ آسمانی باپ کے حضور پیش کر دیا ہے۔ اس نے اپنا بدن قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا، اور اگر ہم دیکھیں تو جب اس نے اپنا بدن قربان ہونے کے لیے پیش کیا ہے تو پہلی بات کہ وہ قربان ہوتا، وہ جب دنیا میں آیا ہے تو پہلی بات جو ہے وہ ارض چھوڑ کر فرش پر آیا ہے۔ وہ آسمانی بن کر وہ روحانی ہوتے ہوئے حاجی بنا ہے، یہ بھی قربانی ہے۔ اس کی زندگی کی قربانی کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ جب وہ دنیا میں آتا ہے تب ہی وہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس نے قربان کی ہے۔ اس نے اس تخت کو چھوڑا ہے، اس تخت کی قربانی دی ہے، اور اس فرش آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ چکا ہے۔ اپنے آپ کو حاکی بنا دیا ہے، اپنے آپ کو عاجزی بنا دیا ہے، اپنے آپ کو ادنا بنا دیا ہے۔ کیا ہم آج اپنے آپ کو ادنا بناتے ہیں؟ کیا اپنی انا کو چھوڑتے ہیں؟ کیا ہم اپنی خودی کو چھوڑتے ہیں؟ کیا اپنی خودی کی قربانی دیتے ہیں؟ بالکل نہیں دیتے۔ مشکل کام ہے۔ کہتے اپنے بدن قربانی ہونے کے لیے نظر کرو۔ کیا قربانی دینی ہے؟ اپنی انا کو، اپنی خودی کو قربان کرنا ہے خدا کے لیے، اپنی خوشیوں کو قربان کرنا ہے خدا کے لیے۔ لیکن ہم خوشیاں قربان کرتے ہیں نہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہم کچھ بن جائیں، ہم کسی کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے، ذکارت کے لیے، ماں باپ کے لیے قربانی نہیں دیتے، ہم اپنی فکر کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی فکر کرتے ہیں تو قربانی نہیں دے رہے۔ جب ہم کسی کی فکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے خواہشوں کو قربان کرتے ہیں، اور اپنے لوگوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، عزیز و اقارب کی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے جب زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ بھی قربانی ہے۔ لیکن ایسا کون کرتا ہے؟ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بناتے، ہم اپنی خواہشوں کو قربان نہیں کرتے، ہم نے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے۔ خدا نے کیا اپنی عیش و عشرت، خداوند جو ہے اپنی جو شان و شوکت کی زندگی تھی اس کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ خدا جو ہے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا تھا، اگر وہ کہہ ہی دیتا تو ہم نجات پا سکتے تھے، وہ ہمیں معاف کر سکتا تھا ایسے ہی۔ لیکن معافی کا ذریعہ اس نے کیا ڈھونڈا؟ اس نے اپنا ہی خون اور اپنا ہی بدن، کو دوسری شخصیت کا نہیں، بلکہ اپنا ہی خون اور اپنا ہی بدن ہمارے لیے قربان کر دیا۔ اس نے جو ہے قربانی کیا دی ہے کہ اب وہ کہاں پر پیدا ہو رہا ہے؟ چرنی میں پیدا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی اس نے قربان کر دیا ساری چیزوں کو، دنیا کی عیش و عشرت کو، دنیا کی بڑی بڑی اشیاء کو، آرائش کو، سکونت کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ قربان کر رہا ہے۔ ہم کیا قربان کرتے ہیں؟ ہم خدا کے لیے اپنا وقت قربان نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چرچ میں اگر 10 بجے کا ٹائم ہے تو 10 بجے آتے نہیں ہیں، اپنی نیند کی قربانی نہیں دیتی، اپنی عیائش کی زندگی کو قربان نہیں کرتے۔ ہم سکونت کرنا چاہتے ہیں، نیند سکون آ رہا ہے جی، سونا ہے، پوری نیندر کار کی چرچ جانا ہے۔ کیا قربانی دینے ہیں؟ کوئی قربانی نہیں ہے۔
ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے وقت کی قربانی نہیں دے رہے، ہم اپنی نیند کی قربانی نہیں دے رہے، ہم اپنی عیش و عشرت کی زندگی کی قربان نہیں کر رہے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے اپنا بدن، جب ہم اپنا بدن قربان کرتے ہیں تو دنیا کی جتنی بھی اشیاء ہیں ہم نے اس کو قربان کرنا، پر ایسا ہوتا ہی نہیں، چھوڑنا سبھی کو چھوڑنا ہے۔ خدا نے بھی سب کچھ چھوڑا اور اس نے کہا کہ ابن چڑیوں کے بھی گھونسلے ہوتے ہیں۔ کس کے؟ ابن آدم کے سر دھرنے کی بھی جگہ اس نے نہیں بنائی۔ کیوں نہیں بنائی؟ کیونکہ وہ یہاں پر سفر کرنے آیا تھا، نجات کے لیے آیا تھا، مسافر تھا، وہ ہمیں نجات دینے کے لیے آیا اور چلا گیا۔ اب دلہن جو ہے وہ کیا کرنے کے لیے آئی ہے؟ وہ لوگوں کو جو ہے بچانے کے لیے آئی ہے، وہ اس کا بھی سفر پل بھر کا ہے، اس نے بھی جانا ہے، یہاں سے کوچ کرنا ہے، جیسے دولہا کوچ کر گیا ہے اب دلہن کو بھی کوچ کرنا ہے۔ یہاں پر دل نہیں لگانا، یہاں پر مقام نہیں بنانا، ہم نے اپنے مقام آسمان پر بنانے ہیں۔ اور کیسے بنائیں گے؟ جب ہم اپنی خواہشوں کو قربان کریں گے، جب ہم اپنی انا کو چھوڑیں گے، اپنی خواہشوں کو چھوڑیں گے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے اپنی زندگی کو قربان کریں، اس کو دے دینا۔ کہتے ہیں زندگی وہ یہ ہے کسی کے لیے جیے۔ زندگی کیا ہے؟ کسی کے لیے جیے۔ جیسے یسوع ہمارے لیے کس کی خاطر آیا؟ اپنے لیے آیا، ہمارے خاطر آیا، ہماری خاطر گالی کھائے، ہماری خاطر تماچے کھائے، ہماری خاطر مکے کھائے، ہماری خاطر کوڑے کھائے، ہماری خاطر اس نے کیل جھکوائے، ہماری خاطر کانٹوں کا تاج دھر لیا۔ ہم کسی کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی کے لیے دن دولت دیتے ہیں، یہ میں نے کچھ کر دیا، یہ کچھ نہیں تھا۔ کسی کے لیے دکھ سہنا بڑی بات ہے، کسی کے لیے دکھ سہنا بڑی بات ہے۔ ہم دکھ نہیں سہتے، ہم دکھ سہنا نہیں چاہتے، کسی کے لیے نہیں چاہتے، ہم قربانی دینا نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنا بنائیے، پہلا بادشاہ بنائیے۔ اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں چاچی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، ساڑھے ماں پیو نے اپنا نہیں سوچا، لوکاں نے سوچتا رہا، بہن بھراواں نہیں سوچتا رہا، اس نے یہاں پر نہیں بنایا، خدمتیں کی ہیں، بس خدمتیں خلقی کرتے رہے۔ اور اکثر ہم کہتے اور ابھی بھی کہتے لے اپنا نہیں کچھ بنا کے گیا، لوکاں نہیں سوچ کے چلا گیا ہے، کچھ نہیں بنا۔ آپ جانتے ہیں میرے والد کے مرنے کے بعد ہم نے یہ جگہ لی تھی جہاں پر چرچ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی قربان کی، یہ بھی وقف کر دی ہے، جو تھوڑی سی ہم ساری زندگی کرائے پر رہے ہیں، ابھی بھی کرائے پہ رہ رہے ہیں، ساری زندگی ہو گیا۔ جب میں پیدا بھی ہوا تھا تب بھی ہم کرائے پر ہی تھے، 40-41 سال ہو گئے ہوئے، کتنے؟ 40-41 سال ہو گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی بھی قربان کر رہے ہیں۔ قربانی دینا سب سے مشکل کام ہے، لیکن لوگ پہلے اپنا بناتے ہیں، کہتا ہے پہلے اپنے پیروں سے کھڑے ہو پھر کسی لیے مدد کرو، مشکل ہے ہاں جی، پھر کسی کا سوچاں گے، لیکن خدا کہتا ہے پہلا کسی کا سوچ پھر اپنا سوچ۔ کہتا ہے اگر تو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے تو تیری صحت بحال ہو جائے گی، کہتا ہے نہیں پہلے اپنا سے پیٹ بھر پھر کسی کا پری۔ اور خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کی سوچ انسان کی سوچ میں ڈیفرنٹ ہے، تو قربانی دینا سب سے مشکل کام، ہم اپنی خواہشوں کو قربان نہیں کریں گے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں اللہ سانو کھجلی کرتے رہنا جی ساری زندگی، اور یسوع کی زندگی پر غور کریں، رسولوں کی زندگی پر غور کریں۔ آج ہم ٹائی لگائے ہوئے ہیں، رسول تو ٹائی بھی نہیں سن لاندے، چوگے پائے ہوندے سن، اور ایک کپڑے بھی کنی دیر بعد پاندے سن۔ سفر تے نکلے نے، کوئی گڈیاں نہیں ہیں، جہاز کرایہ کوئی نہیں ہے، انہیں کیا کھال بھی ہو رہے کچھ نہیں، کتوں لبنا ہے کہ نہیں لبنا، کوئی انیاں مشکلات کتوں کوئی سندہ پہ آج سوتا کیا ہے۔ آج خادم اپنا بنا رہے ہیں، کس کا بنا رہے ہیں؟ اپنا بنا رہے ہیں، کسی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جو بھی رسول کے پاس لوگ ان کو دیتے، کلیسیا میں کوئی غریب ہوتا ان میں بانٹ دیتے۔ آج کہڑا بڑھتا ہے؟ آج کہنے آپ کریے کہ پھر بات جو سوچا نہیں تھا، اور خدا جانتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ میرے پاس اتنی جگہ ہو
کہ میں اپنے واسطے بناوا کہنا سارے اکٹھے ہی بناوا کلیسیا کا، پر جی ناممکن چا لگتا، اور پنڈ سے جا کے لواں گے جگہ، کچھ کرنے ہی نہیں دیتے۔ اگر خدا کی سوچ پہ لے کر سوچ، کہتا ہے جو اپنے لیے سوچتا ہے کسی کے لیے بھی وہ سوچ، جو اپنے لیے کر لیتا ہے۔ اگر آپ ہی مرغے نہ روٹی کھانا تو کسی نے بھی کھوا، اور میں آپ کی کھانا نہیں، اس وجہ سے میں تمہیں بھی نہیں کھاؤں، میں کہنا دالاں سبزیاں زیادہ کھاؤ، صحت لیے اچھی ہوتی ہے۔ تو کیا کہا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے کسی کے لیے بھی کر۔ پھر میں اپنا گھر بنا رہا کلیسیا جائے خجل ہوتی رہے میں کرایا ہے، میں اپنا گھر امریکہ چ بنا رہا، اپنا چرچ وڈا بنا رہا ہاں جی، پر چرچ کیا ہے؟ خدا کا چرچ کون ہے؟ آپ ہیں۔ آپ بہتر ہو تو بہتر ہے، آپ خدا کا چرچ ہیں۔ جو خدا کا چرچ ہے اس کے بارے میں کم سوچا جا رہا ہے، جو مارتے ہیں، جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ میں ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، بلکہ کہاں پر رہنا چاہتا ہے؟ آپ کی زندگیوں میں رہنا چاہتا ہے۔ اور آپ کی زندگیوں میں کب رہے گا؟ جب خادم جو ہے آپ کو مشکلوں سے نکالیں گے، جب آپ کے روزگار اچھے ہوں گے، جب آپ کی رہائشیں اچھی ہوں گی تو آپ خوشحال ہوں گے، پھر کلیسیا میں آ کر خدا بسے گا۔ اور ایسا کون سوچتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سوچتا۔ ہم قربانی نہیں دیتے، ہم قربانی دینا چاہتے ہی نہیں ہیں، ہاں جی۔ تو خداوند کہتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک، زندہ ہے، لوگ زندہ ہوتا ہے، یہ مارتے زندہ نہیں ہو سکتی، کیوں ہو سکتی ہیں؟ آپ لوگ ہیں، آپ زندہ ہو سکتے ہیں، آپ کو زندہ ہم کر سکتے ہیں گھٹنوں کے بل ہو کر، دعاؤں کے وسیلہ سے، دعا کے وسیلہ سے سب کچھ ممکن ہے۔ اگر ہم کلیسیا یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، یہاں پر ہم اپنے بھائی چھوٹے کی وجہ سے پریشانی کی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اسی نہیں آنا پہلے اپنا کار سے، اور بھائی سارے اکٹھے ہو کر گھٹنوں کے بل کیوں نہیں ہوئے؟ جب کلیسیا کیا تھی کہ کلیسیا میں ایک درد میں ہوتا تھا، ساری کلیسیا درد کی حالت میں ہوتی تھی۔ آج جنہوں درد لگا ہوتا ہی درد ہے، کسے ہوتا نہیں ہے۔ موسے کی ہوتے تھے، ایک دل اور ایک جان تھے، زندہ لوگ تھے۔ آج زندہ لوگ نہیں ہم کیا ہے، اگر میرا درد ہے مجھے یا میں بیمار ہوں تو میں ہی بیمار، کوئی بیمار کلیسیا جو بیمار درد ہوتا ہی ہوتا ہے، کلیسیا کا کوئی نہیں، ایکتا نہیں ہے، یگانگت نہیں ہے۔ جب یگانگت ہوگی تبھی معجزات ہوں گے، تبھی کلیسیا زندہ ہوگی۔ اب کلیسیا زندہ نہیں ہے، یگانگت نہیں ہے، ایک آواز نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری کیا ہے؟ مقبول عبادت ہے۔ کون سی عبادت؟ جب ہم اپنے بدن قربانی ہونے کے لیے نظر کریں۔ اور ایسے کب ہوگا؟ جب آپ اپنے بدنوں کو قربان کیسے کریں گے؟ کہ وہی لوگ قربان کریں گے۔ پہلے قربانی کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں رومیو اس کا 6 باب، ہم اپنے بدنوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے کچھ کریں، تو پہلے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، آپ کو پانی اور روح سے پیدا ہونا پڑے گا۔ جب آپ پانی اور روح سے پیدا ہو جائیں گے، خدا سے پیدا شدہ ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ یسوع خدا سے پیدا تھا، اپنے باپ سے پیدا تھا۔ آج اگر ہم خدا سے پیدا ہوں گے تبھی ہم کسی کے لیے کچھ کر سکیں گے، تبھی ہم کسی کے لیے قربانی دے سکیں گے، تبھی ہم اپنی جتنا بھی کماتے ہیں اس کے دیے میں سے دے سکیں گے۔ اگر ہم دے یقین نکالیں گے تو ہم دے یقین دیتے نہیں ہیں تو دوسری چیزیں کیسے دیں گے؟ ہم دوسروں کی مدد کیسے کریں گے؟ جب تک ہم 1000 کماتے ہیں اس میں سے 100 دے نہیں سکتے، قربان نہیں کر سکتے، یا یقین نہیں دے سکتے، تو قربانی ہم کیسے دیں گے؟ جی دے سکتے ہیں۔ ہم 10 کماتے ہیں تو 10 میں سے اگر آپ روپیہ نہیں نکالتے وہ کبھی قربانی نہیں دے سکتا، وہ کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو میں کہتا ہوں وہی کر سکتا ہے جو دے یقین میں وفادار ہے۔ اور وہ کون کر سکتا ہے؟ جب رومیو 6 باب کے ساتھ جب وہ اپنے آپ کو قربان کرتا ہے۔ کیسے قربان کرتا ہے؟ 3 آیت میں پڑھے ذرا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا اس کی موت میں شامل ہونے کا؟ آمین۔ قربانی کا کیا مطلب ہے؟
تو جب تک آپ اس کے رنگ میں نہیں رہیں گے، جب آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے، جب آپ اس کے ساتھ مریں گے نہیں تو کیسے زندہ ہوں گے؟ اس لیے یسوع مسیح نے کہا نئے سرے سے پیدا ہو. تو پیدا اس سے پہلے ہو، پہلے آپ مرے گا تو پیدا ہوئے گا نا، تو مر کے تو پیدا ہوئے گا نا، مر کے ہاں جی زمین میں جائے گا پھر باہر آئے گا تو پھر نیا ہے. کیا کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونا ہے، جب تک ہم اس میں شامل نہیں ہوتے ہم کسی کے لیے قربانی دے نہیں سکتے. ہم اپنے آپ کو قربان کر سکتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جو روحانی ہے روحانی کی فکر میں رہتا ہے، جو جسمانی ہے جسمانی فکروں میں رہتے ہیں. پڑھا ہے نا آپ نے، جو جسمانی ہے جسمانی فکروں میں رہتے ہیں، جو روحانی ہے روحانی فکروں میں رہتا ہے. اور جب ہم یسوع کے ساتھ مرتے ہیں تو اس کی موت میں شامل ہوتے ہیں. کون سی موت؟ وہ موت جو یسوع مسیح نے صلیب پر دی، صلیبی موت میں شامل ہونا ہے. تو قبولیت وہی ہے، زبان سے نہیں. زبان سے بھی یہودا اسکریوتی نے اسے قبول کر لیا ہوا تھا، کیونکہ وہ ابھی تک تبدیل اس لیے نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ یسوع کی موت میں شامل نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنا رنگ دکھا دیا. آج بھی ہم دعائیں کریں، ریاستیں کریں، روزے رکھیں، دائیکیاں بھی دیں، لیکن بات تب تک نہیں بننی جب تک آپ یسوع مسیح کی موت میں شامل نہیں ہوتے. تو اس کی موت میں شامل ہوئے. تو موت کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ مرنا، قربان کر دینا، اپنے آپ کو مار دینا مسیح کے لیے. جیسے یسوع پولس رسول کرتا ہے اب میں نہ رہا، میں نہ رہا بلکہ مسیح اب میں زندہ ہے. اب مسیح مجھ میں زندہ ہے کیونکہ میں مر گیا تاکہ مسیح مجھ میں زندہ ہو. ہم نے اپنے آپ کو مارنا ہے، اپنے آپ کو قربان کرنا ہے. جب ہم اپنے آپ کو قربان کریں گے، جب اپنے آپ کو ماریں گے، جب ہم اپنے آپ کو یسوع کی موت میں شامل کریں گے تو لکھا ہے 4 آیت میں، بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے. جب ہم اس کے ساتھ، جب جتنی بھی ہم خواہشات رکھتے ہیں، جسمانی ارادے رکھتے ہیں، جب یسوع مسیح کے ساتھ دفن ہوتے ہیں تو اپنی تمام پرانی انسانیت کی خواہشوں کو، ارادوں کو، منصوبوں کو اس کے ساتھ دفن کر کے پھر باہر نکلتے ہیں، پھر تبدیلی ہے. لیکن جب ہم اندر گئے ہیں تو یہ ارادہ نہیں کیا کہ میں اپنی پرانی انسانیت کو اس کے ساتھ دفن کرتا ہوں، نیت کر دی. آپ نے اس کے ساتھ اپنی پوری انسانیت کو، پرانی انسانیت کو دفن کرنا ہے. جب دفن کر کے آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر نئے ہیں، پھر روح القدس تم پر نازل ہوتا ہے. کئی بپتسمہ لے لیتے ہیں لیکن روح القدس نازل نہیں ہوتا. لیکن میں ایک چیز اور بھی کہتا ہوں کہ جس کسی نے بھی یسوع مسیح کے مکاشفے کو حاصل کر لیا ہے اسے خدا نے، یعنی کہ یسوع مسیح نے خدا کے پاک کو اس کو ٹچ کر لیا، خدا نے اس کو چھو لیا ہے. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کی رہنمائی کریں، اس کو تنبیہ کریں، اس کی نشوونما کریں. کیونکہ لکھا ہے کہ جتنوں نے بھی رسولوں سے بپتسمہ لیا انہوں نے کیا کیا؟ 4 چیزوں پر عمل کیا. کون سی 4 چیزیں تھیں پتہ ہے آپ کو؟ اعمال کی کتاب 2 باب اس کی 36 آیت میں چلیے. اس کی 41 آیت کو پڑھ لیں. بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور وہ رسولوں سے تعلیم پانے، پہلی بات وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. اب جب بپتسمہ لے لیتے ہیں، یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کا کام کیا ہے؟ رفاقت رکھے، رسولوں سے تعلیم پانے، جس سے بپتسمہ لے ان سے تعلیم پائیں، دعا کرنے میں مشغول ہو جائیں، گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور روٹی توڑنے میں شامل ہوتے رہے، ساتھ دیتے رہے. کیا کرتے رہے؟ رفاقت رکھنے، دعا، تعلیم پانے، دعا کرنے اور روٹی توڑنے میں شامل ہوتے رہے. کیا ہم ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں. جو لوگ بپتسمہ لیتے ہیں، اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، جب ان 4 چیزوں کو قبول کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، رفاقت رکھتے ہیں، تعلیم پاتے ہیں، روٹی توڑتے ہیں، دعا کرنے
میں مشغول رہتے ہیں وہی تو قربانی دے سکتے ہیں کسی کے لیے، وہی تو یقین نکال سکتے ہیں، وہی تو اپنی دنیا داری میں رہتے جو خواہشیں ہیں ان کی قربانی دے سکتے ہیں، وہی تو اپنی انا کو چھوڑ سکتے ہیں، وہی تو اپنی خودی کا انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا کہ اپنی خودی کا انکار کر اور میرے پیچھے ہو لے اور اپنی سلیب اٹھا لے۔ تو جب ہم اپنی سلیب کیا ہے؟ دکھ ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا یہ راستہ کیا ہے؟ سکڑا ہے، یہ کٹھن ہے، اس میں سے گزرنے والے کیا ہیں؟ کم ہیں، بلائے ہوئے بڑے ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ دفن ہوئے۔ تو ہم نے دفن کس کے ساتھ ہونا ہے؟ نہ کہ باپ کے ساتھ دفن ہونا ہے، نہ تو روح القدس کی خدمت کے ساتھ دفن ہونا ہے، بلکہ یسوع مسیح کی خدمت کے ساتھ اس کے ساتھ دفن ہونا ہے۔ اس کی جو زمینی زندگی تھی جو بدن میں ظاہر ہوا تھا، اس بدن میں جو اس کی خدمت تھی، وہ جو خدمت لے کر آیا تھا، اس خدمت میں دفن ہونا ہے، یسوع مسیح میں دفن ہونا ہے، اپنی انسانیت کو دفن کرنا ہے، اپنی تمام پرانی زندگی کو دفن کرنا ہے۔ تو جب دفن کرتے ہیں یسوع مسیح میں، تو اس نے کہا تھا کہ اس کا تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی یسوع جو ہے ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ نجات یسوع نام میں ہے۔ جب بپتسمہ لیتے ہیں اگر یسوع نام نہیں بولا گیا، خدا یسوع مسیح بولا ہی نہیں گیا، تو اس نے اپنے گناہوں سے نجات دی۔ تو لکھا ہے اس کے ساتھ دفن ہونا ہے۔ تو لکھا ہے ساتھ کہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ کس زندگی میں؟ نئے ہوتے جانا ہے۔ کیا لکھا ہے دوسری آیت میں؟ کیا تھا؟ اس جہاں کے ہم شکل کیسے نہ بنو۔ جب آپ کلام کو سیکھتے جائیں گے، آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ آپ نے جسمانی طور پر، روحانی طور پر کیسے زندگی بسر کرنی ہے، آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ لیکن جب آپ رفاقت نہیں رکھتے، آپ خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے، تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ آپ دنیا کے ہم شکل رہیں گے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے ہم شکل نہ ہوں، آپ یسوع کے ہم شکل ہوں۔ خدا کہتا ہے دنیا کے، اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ کس کے ہم شکل بنو؟ یسوع کے، خدا کے، کیونکہ اس کی دلہن اس کے ہم شکل ہوگی، اس جیسی ہوگی، اس کی مانند ہوگی، اس کی مانند بننا ہے۔ اس لیے لکھا ہے بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت، اب عقل نہیں ہو جانے سے عقل نہیں کیسے ہوتی جاتی ہے؟ جیسے جیسے آپ گہرے بھیدوں کو، گہرے مکاشفات کو، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیتے جائیں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے جائیں گے، آپ اس میں بڑھتے جائیں گے، اس کے ہم شکل بنتے جائیں گے، اور جیسے ہی آپ مکمل ہوں گے تو ریپچر ہو جائے گا، یسوع پلک جھپکتے ہی آئے گا، تو پہلے وہ جو مسیح میں سوئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، ہم جو ہوں گے بدل جائیں گے۔ بدلیں گے کون؟ جو یسوع کے ہم شکل ہوں گے، جو کل نہیں ہو جانے سے بدل جائیں گے۔ بدلیں گے کیا؟ پلکنگ کرنا چھوڑ دیں گے، لپسٹک لگانا چھوڑ دیں گے، کانٹے پہننا چھوڑ دیں گے، بال کاٹنا چھوڑ دیں گے، گالی بکنا چھوڑ دیں گے، عیب جوئی کرنا چھوڑ دیں گے، اپنے دشمن سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں گے، تمام وہ بری باتوں کو چھوڑ دیں گے جو کلام ہمیں کہتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ نئے ہوتے جائیں گے، کیونکہ خداوند کہتا ہے جہاں کے ہم شکل نہ بنو۔ اس جہاں کے کیا کر رہے ہیں؟ اس جہاں کے جو کام کرتے ہیں وہ ہم نے نہیں کر رہے۔ اس جہاں کے لوگ میک اپ کرتے ہیں، بیوٹی پارلر جاتے ہیں، ہم نے بیوٹی پارلر نہیں جانا۔ ہم نے جیسے خدا نے ہمیں تیار کر دیا ہے، ہمیں اسی پر اطمینان رہنا ہے۔ ہمیں خدا نے جیسا بنا دیا ہے، ہم اس کی بات پر آمین کرنا ہے، اور جو لوگ اس کی بات پر آمین نہیں کر رہے، اس کو رد کر رہے ہیں کہ جیسی خدا نے بیوٹی بنائی ہے وہ بیوٹی تو نہیں صحیح بنائی، اسی بناواں گے اپنے آپ کو صحیح ہے۔ جیسے خدا نے بنایا اپنے ہاتھوں سے
اور خداوند تو ہے کمیاں چھڑیاں نے ہیں. اکثر کوئی ہانڈی بنائے گا نمک کٹ پائے اے تھوڑا جو اور پا دینے اضافہ کر دینے ہیں. بھائی جب آپ دیکھیں آپ کی چیز کو نتتا ہے یا کم کہتا ہے کہ اے نہیں صحیح کیتا ہے نہیں صحیح کہتا تو دل سے برا لگتا ہے نا. تو جب خدا کی بنائی چیز کو کہیں کہ یہ صحیح نہیں کیا یہ نہیں صحیح کیا یہ نہیں صحیح کیا تو اس کا مطلب ہے خدا کی غلطیاں نکال رہے ہیں ہم. جب خدا میں سے جو غلطی نکال رہا ہے وہ خدا سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. خدا کی غیرت کو وہ جوش دلاتا ہے اور وہ معاف نہیں ہوگا. اس لیے خداوند کہتا ہے کہ اس جہاد کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. ہم نے ہر روز اپنے بستر پر جب جاتے ہیں تو دیکھنا ہے اپنے آپ کو پہچاننا ہے. کہیں پر میں آج سارا دن میں خداوند کی نافرمانی تو نہیں کی. اور جہاں پر بھی آپ خداوند کی نافرمانی کرتے ہیں آپ خدا کے روح کو رجیدہ کرتے ہیں. آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے کہ کون سی بات خدا کو پسند ہے اور کون سی بات خدا کو پسند نہیں ہے. اور جو بات خدا کو پسند نہیں ہے اس کو ترک کرتے جانا ہے اور جو خدا کو پسند ہے اس میں بڑھتے جانا ہے. کاملیت کی طرف قدم بڑھانا ہے پیچھے نہیں مڑنا. اور خداوند کہتا ہے جو حل پر ہاتھ رکھ کے حل پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے مڑ جاتا ہے وہی میرے قابل نہیں ہے. جیڑا میرے تو زیادہ عزیز اپنے بھن بھراواں نوں رکھدا ہے بیوی بچیاں نوں رکھدا وہی میرے لائق نہیں ہے. تو دے لائق بننے واسطے پہلا درجہ خدا نوں دینا پڑے گا. پہلا درجہ کینوں دینا پڑے گا؟ یسوع نوں درجہ دینا ہے. پھر زندگی اگر تسی زندگی پانا چاہتے ہو کہ خدا کو لواؤ. روز صبح اٹھ دے خدا نے کہو کہ خداوند اپنی مرضی میرے تے ظاہر کر. خداوند جدوں سون لگیا خدا خواب تے رویا چ گل کردا ہے. خداوند اج میرے نال گل کر مینوں اپنے آن والا وقت مینوں دس. اے خداوند تا جا کے میں زمین تے رہندیا ہویا تیری مرضی نو پورا کر سکاں. اپنی مرضی نال نہیں جینا خدا دی مرضی نہ جینا ہے. جب اسی خدا دی مرضی نہ جیواں گے کہ خداوند ساری تمام ضرورتاں پورا کرے گا. اس واسطے انہیں کیا ہے پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کر. آسمان کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کر تو سب چیزیں تجھے مل جائیں گی. اور جب ہم اپنے آپ کو ناپاک کر لیتے ہیں جب خدا کی بنائی ہوئی چیز کے میں نقص نکالتے ہیں اور خداوند نے کہا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے نکرے نہیں بنانی کونے نہیں بنانے. اخبار کی کتاب میں اگر مچھا رکھیا نے کہ بھی کونے نہیں بنانے. اگر دوپٹے نے بھی کونے نہیں بنانے. جب تسی کونا بناؤ گے ناپاک ہو جاؤ گے. مچھ دا کونا بناؤ گے تو ناپاک ہو جاؤ گے. داڑھی کے کونے بناؤ گے تو ناپاک ہو جاؤ گے. کہ خدا ناپاک باڈی دے وچ نہیں آئے گا. گل یاد رکھنا خدا دے کلام دے وچ لکھے ہے کہ کونے کرشنے نہیں ہیں. اور ہم نکرے جب بنائیں گے میں نے جب کل کٹنگ کروائی تو میں نے کہا اس طرح بھی نہیں لانا تاکہ کونے نہ بن جائیں. ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. تو پاک رکھنے کے لیے آپ ہر خدا کی مرضی کو دیکھیں. ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اپنے سر کو جھکائیں اور خدا سے خدا کا پاک روح مانگیں. کیونکہ اس نے کہا ہے ہم نیک ایسے بن سکتے ہیں نئی پیدائش کے غسل اور روح کو سمے نیا بنا سکتے ہیں. اس سے کہیں کہ خداوند ہم تیری پاک روح کی مدد کے بغیر اپنے آپ کو دنیا کی نجاست سے پاک نہیں رکھ سکتے. ہم اپنے بدنوں کو قربان نہیں کر سکتے اپنی خواہشاتوں کو قربان نہیں کر سکتے. تو خداوند خدا پاک روح ہماری زندگی میں آ کر اپنے جلالی کام کرے. اے خدا پاک روح ہمیں ہمت اور طاقت قوت دے تاکہ زمین پر رہتے ہوئے تیرے کلام کے موافق زمین پر تیری مرضی کو پورا کرے. اور تیرے نبیوں جو وہ کلام جو تم نے اپنے نبیوں اور رسولوں سے کیا اس سے اپنے آپ کو تیار کریں. اور جب تو بادلوں پر آتا ہے تو ہم ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کر سکیں. یہ دعا ہم خدا کے خادمہ اسٹیلا کے ساتھ مل کر کریں.
اپنے آپ کو تیرے پاک سے آپ کام کرنے کی خدا کریں تیرے پاک کی آگ کو لے آپ اے قدوس پاک